حدیث مبارکہ کے ماتحت ہم نے جس کا دماغ کو بھی ذکر کیا. تو نماز پڑھ پہنچتا ہے نماز کے لیے، تیری نیت یوں کہ زمانہ مجھے نمازی کہے، تو پھر حال وہی رہے گا. تو لاکھ سجدے کر لیے زندگی بھر کے اندر تو نے خدا کے حضور حاضر ہوگا تب پتہ چلے گا کہ تیرے سجدے بیکار کا ہے، رائے گا ہے. لوگوں کے سامنے دولت کا انبار اٹھاتا ہے، جاؤ جگہ تو بتائیے، کسی کی مدد کر دی اطراف پہ تاکہ لوگ تجھے ذکی کہے، تو زمانے تک جہاں تک زندہ تھا لوگ تجھے ذکی مانتے رہے، لیکن خدا کے حضور علم ہوگا کہ تیرے دل کی نیت کیا تھی. تو کیا زمانے میں لوگوں کے سامنے سخاوت کا زور دکھا کر کے لوگوں کے سامنے زبانوں سے یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ میں سخی ہوں یا میں نمازی ہوں یا میں حاجی ہوں؟ یہ تمام تجھے دنیا کے بعد علم ہوگا کہ تیری نیت کیا تھی. اگر نیت درست تو بھلے ایک سجدہ کیا ہو. وہ صحابی رسول جو نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تھے، ایمان لائے، نماز کا وقت نہ تھا، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اسی وقت ان کو روح قبض منصرف سے پرواز کر گئی. ایک بھی سجدہ نہیں، بلکہ نبی کو دیکھا، ایمان لائے، اسی حالت میں مر گئے، پھر بھی جنتی. کوئی عمل نہیں کیا، نہ حج کیا. ایسے وقت میں تو ایمان لائے کہ نہ ظہر دی، نہ عصر دی، نہ مغرب دی، نہ فجر دی، کوئی بھی نماز کا ٹائم نہ تھا، بلکہ ایمان لائے، روح قبض منصرف سے پرواز کر گئی، پھر بھی وہ جنتی. وجہ کیا کہ صاف نیت سے نبی پر محبت کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان پر ایمان پکے یقین کے ساتھ لے آئے. اب عمل نہ دیکھا جائے گا، نبی کی محبت دیکھی جائے گی. لیکن آج معاشرہ، آج ہمارا حال کہ مسجد تک تو آئے لیکن تاکہ جو چلنے نماز کے لیے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں نے پڑھا کم ابھی نماز پڑھ لوں اس کے بعد کروں گا، میں اتنی نماز پڑھ کے آیا ابھی عشاء کی پڑھ لوں اس کے بعد یہ فلاں کام کریں گے. یہ معاشرے کے اندر تو بتانا کیا چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، حالانکہ اللہ کے حضور تجھے سجدہ کرنا ہے. یہاں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تو اگر عبادت کے لیے کھڑا ہو تو عبادت تیرے اکیلے کی نہیں ہے، بلکہ زبان سے بھی ذکر ہو، دل بھی تیرا گواہی دیتا ہو، اور تیرے عزم کہیں اور نہیں بلکہ خدا کی طرف مائل ہوتے ہو، وہ عبادت کامل عبادت. دل مطمئن نہ ہو، بازاروں میں ہو، دکان پر ہو یا کھیت میں ہو، زبان سے تو لاکھ ذکر کر لے، کسی کام کا نہیں. یہاں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر کے 3 اقسام اور تینوں کو مکمل کر لینا ہوگا. میرے دوست اور بزرگوں، آج معاشرے کے اندر شادی بیاہ کا ماحول ہو یا موت میت کا ماحول ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تمام کے اندر ہمیں سمجھنا کہ ہمیں شریعت مصطفیٰ کے ماتحت کام کرنا ہے، ہمیں نبی کی سنتوں کے ماتحت کام کرنا ہے. آج معاملہ نکاح کا ہو تو کلمہ پڑھانے کے لیے اسے کہا جائے تو مسلمان ہے، حالانکہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور اسے کہا جائے کہ بتا پہلا کلمہ کیا، تو پہلا کلمہ بھی اسے آتا نہ ہو. یہ حال آج کے مسلمان، یہ معاشرے کے اندر بڑے سے بڑی جہالت کہ ہم کرتے کیا ہے. ہم نبی کا نام لیتے ہیں، اسی نبی کے بارگاہ میں کلمہ پیش کرنا ہو، ان کا ذکر کرنا ہو، وہ بھی ہم ہاتھ سے خالی نظر آتے ہیں. یہ ہمارا ماحول. شادی بیاہ کا ماحول کے اندر کچھ لوگوں کا چھلا، انگوٹھی، چین کے اندر سونے کی رنگ پہنے، یہ تمام چیزیں حالانکہ تو آیا سنت مصطفیٰ کو ادا کرنا ہے. اور سب سے پہلے ہم جان لے، شادی کے بعد بھی اگر دلہے کو دلہن کے گھر سے اگر سونے کی انگوٹھی نہ دی تو پھر تانا زندگی بھر کے. یہ دیکھا گیا کہ تو نے رخصتی کے وقت تیرے باپ نے مجھے انگوٹھی نہ دی تھی، تیرے سالے نے پہنا ہے، میرے سالے نے پہنا ہی نہ دی. یہ تانا ہوتا ہے. حالانکہ جہاں شریعت کے اعتبار سے مرد کے لیے تو انگوٹھی سونا جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں، تو پھر تو لیتا کس حق سے اور دینے والا دیتا کس حق سے؟ لینے والا لیتا کیوں ہے اور دینے والا دیتا کیوں ہے؟ یہاں شریعت کے بات پر تو اگر کہتا ہے کہ سنت مصطفیٰ کو ہم زندہ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو سنت ہے کہ نبی نے اسے منع کیا، ہم لے کیوں؟
یہ ہمارے اندر ضمیر پیدا کرنا ہے کہ میرے نبی نے ہمارے لیے منع کیا تیری بیٹی کو دے، تو دینا چاہتا ہے لیکن مجھے نہیں، یہ معاملہ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ لیکن آج معاشرہ تانا بیٹی کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ معاملہ ہمارے اندر، حالانکہ سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے تو ایسے نہ پامال کرو بلکہ نبی کی سنت کو حقیقت کے اندر زندہ کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں جس نے میری ایک بھی سنت کو ادا کیا اور اسے زندہ رکھا تو کل بروز محشر نفسا نفسی کے ماحول میں اس بندے کو تمام لوگوں کے سامنے اس قطار سے نکال کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ نبی خود وعدہ فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہم چہروں پر سنت مصطفیٰ سے دور، ہم لباس کے اندر دیکھیں تو سنت مصطفیٰ سے دور، ہم اپنے انداز کو دیکھیں، زندگی کے ہر ایک کردار کو دیکھیں تو سنت مصطفیٰ سے دور، ہم برخلاف نبی کی سنتوں سے برخلاف چلنا شروع کر دیں۔ میرے دوست اور بزرگوں یہ نہ کرو بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ کام کرو۔ وہ صحابی رسول شادی کی بات کیا آئی ہے تو وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ مبارک جو آپ کے ذہن و گمان میں تو ہوگا لیکن ایمان تازہ کرتے ہوئے کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے نبی کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر کے درس دیا تھا، نبی کی زندگی کو، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سانچے میں ڈھالا تھا اور تمام پہلو نبی جو کہے اسی پر عمل کرتے تھے، وہی صحابی رسول کا مسجد نبی کے اندر صبح میں نکاح ہوا، شام کا وقت تھا اور حضرت بلال سے کہا اے بلال مدینے کی گلیوں میں صحابہ کرام کو منادی کر دو کہ تمام کے تمام جنگ کے میدان کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں اب سوچے جب دلہا دلہن پہلی رات کے قریب ہوتا ہے تو باپ اور والدہ سے بھی دور رہ جاتا ہے، کیونکہ قریب ہونا ہے تو انجان لوگوں کو آپس میں ملاقات کرنی ہے، تو دل جو اجنبی تھے اب ایک ہونے والے ہیں کہ ہاں ماحول کو انداز بھی بدل جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں کے اندر آواز دینا شروع کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکارو چلو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، تقریباً آدھی رات بیتی تھی، وہ صحابی رسول اپنی نیلی بلہن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت بلال کی آواز آپ کے کان مبارک کے اندر پڑی، بستر کو چھوڑ دیا، لباس سے بے تر کیا، تلوار کو اٹھایا اور باہر نکلنے لگے، پیچھے سے دامن بیوی نے پکڑا، اے میرے سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تو ملاقات کی رات ہے، آج تو قریب ہونے کی رات ہے اور تم ہو کے دور جا رہے ہو، آج تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی رات ہے اور تم ہو کے دور جا رہے ہو۔ اسی وقت وہ صحابی کہتے ہیں کیا بلال کی آواز تو نے نہیں سنی؟ کیا میرے نبی کے غلام کی آواز تو نے نہیں سنی؟ میرا نبی بلا رہا ہے اور سن تیری محبت کو، میں تیری چاہت کو نبی کی محبت پر قربان کرتا ہوں، اور اگر میرے نبی کی خاطر روکنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے میں تجھے طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ صحابی رسول اس وقت یہ کہتے ہیں، لیکن وہ عورت بھی کوئی عام نہ تھی، صحابیہ تھی، نبی کی غلام تھی، وہ بھی کہتی ہے اے میرے سرکار آج اکیلے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، تم جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، کیونکہ بلانے والا کوئی اور نہیں، نبیوں کا نبی بلا رہا ہے، بلانے والا کوئی اور نہیں، شہنشاہ دو عالم بلا رہا ہے۔ میرے دوست جیسے ہی یہ کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن یہاں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہو، جنت میں جانا ہو تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا میدان محشر میں، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جانا۔ یہ وفاداری کی محبت کی مثال بتاتے ہوئے میرے دوستوں نیت درست ہو تو ہر کام آسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے ایک صحابی رسول جو چوری کیا کرتے تھے، ان کا معمول چوری کرنا، اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز میں ان سے ملاقات ہوئی تو نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں گناہ کر رہا ہوں اور میری آرزو اور تمنا ہے کہ زمانے کے اندر میں بڑا امیر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیت درست ہوگی تو ہر کام اچھا ہوگا۔ وہ صحابی کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صحیح، لیکن دیکھیں ہوتا کیا ہے، رات کی تاریکی کے اندر ایک گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا اور پہلے سے معاشرہ کیا ہوا تھا کہ یہ تنہا رہتی ہے اور جہاں اس کا شوہر ہے نہیں، انتقال کر چکا ہے، بچے بھی ہے نہیں، یہ امیر ہے اور تنہا رہتی ہے، بس معاشرہ پہلے بھی کیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے گھر کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا بھوک تو لگی تھی کیونکہ مفلس تھا اور امیر بننے کی چاہت کے اندر چوری کرنے لگا تھا۔ وہ صحابی رات کی تاریکی میں گھر میں پہنچا، بہترین خوشبودار کھانا دیکھا، پہلے سوچا اٹھا کر کے کھا لو، لیکن پھر خیال آیا میرے نبی نے کہا تھا جو اچھے طریقے سے رہے گا اللہ اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا، میں کیوں کھاؤں، اسے چھوڑ دیا۔ پھر سوچا کہ اس کے گھر سے دولت تو بہت ہے، اس کے گھر سے چوری کروں، بس اسی ارادے
आगे से उसकी तिजोरी के करीब गया, लेकिन जैसे ही मिल्कत को देखा और उठाना चाहा, फिर ख्याल आया, नबी ने कहा था अगर कोई गुनाह का काम ना करोगे और दिल पाक रखोगे, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों को साहबी कहते हैं मैंने तीसरी मर्तबा 2 गुनाहों से पूरा तीसरा गुनाह जो सबसे भारी था, शैतान ने मुझको बरगलाया और मैं उसकी तरफ रग़बत होना भी चाहता था कि मैं उस औरत को रात की तारीकी में सो रही थी अपने बिस्तर पर, जवान थी और जवानी के शबाब उसके जिस्म से निकल रहे थे, मैं उसके करीब होना चाहा, लेकिन फिर नबी का ख्याल आया कि नबी ने फरमाया था अल्लाह अगर कोई गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाता है। वो सहाबी कहने लगे कि मैं तीनों गुनाहों से दूर रहा और फजर की नमाज के लिए नबी के पीछे चला गया। जैसे ही नबी ने नमाज अदा करवाई और तमाम लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे, मैं वहीं पर मस्जिद नबी में बैठा रहा यहाँ तक कि नबी भी जिक्र के अंदर लगे हुए थे। उसी दरमियान एक नकाब पोश औरत आई और आकर के नबी की बारगाह में हाजिरी की खिदमत के लिए हाजिरी देने के लिए इंतजा की। इजाजत मिल गई, वो आने के बाद करती है पूरे वाला मेरा शौहर इंतकाल कर चुका है, मैं तन्हा हूँ, मेरे पास मालो मिलकर ज्यादा है, मेरी कोई औलाद नहीं है और रात की तारीकी में मुझे लगता है मेरे घर पर चोर आया था, मैं तन्हा हूँ, मेरी हिफाजत के लिए कोई नहीं है, इसलिए आप ऐसा कीजिए किसी रफीक के साथ मेरा निकाह करवा दीजिए, किसी के साथ मेरा निकाह करवा दीजिए। जैसे ही ये कहा मेरे नबी हर एक जो जितने मस्जिद के अंदर जो चंद अफराद मौजूद थे तमाम को देखा, देखने के बाद एक साहबी से कहा फला साहबी जो कोने में बैठे उन्हें बुला करके लाओ। बुलाया गया, पूछा तुम्हारी बीवी है? कहा हुजूर वाला आका मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मैं तन्हा हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। जब ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मैं ये चाहता हूँ कि तेरा निकाह इस औरत के साथ कर दो, इसका भी शौहर इंतकाल कर चुका है, उसकी भी कोई औलाद नहीं है। जैसे ही ये कहा अल्लाह के नबी का फरमान था, इनकार कैसे कर सकते थे, आपने इजाजत दे दी। जैसे ही इजाजत मिली नबी ने खुद उनका निकाह पढ़वाया और निकाह पढ़ लेने के बाद उस औरत ने कहा अब मेरी तमाम मालों मिलकर के मालिक आप हो, मैं तमाम चीजें तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, मेरे घर की तरफ चलो। जैसे ही घर की तरफ गया तो क्या नजर आता है, वो सहाबी रसूल अर्ज करने लगे कि मैंने देखा रात की तारीकी में जहां मैं चोरी के लिए गया था वही घर आज मैं उसी का मालिक बन चुका हूँ, मैं उसी का मालिक बन चुका हूँ। वाकई मेरे नबी ने सच कहा है, वाकई मेरे नबी ने हक कहा है कि गुनाहों से दूर रहोगे अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाएगा। तो वो सहाबी रसूल जो कानों में आवाज सुनने के बाद हजरत के बिलाल की, वो कहने लगे ऐ मेरी बीवी मैं सुन, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, हाँ तूने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने घराने को छोड़ दिया, तूने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों को, अपनी सहेलियों को छोड़ा, लेकिन सुन तुझसे ज्यादा मैं मोहब्बत मैं अपने आका से करता हूँ और तेरी मोहब्बत को मैं नबी की मोहब्बत पर तरजीह देते हुए मैं तेरी मोहब्बत को कुर्बान करता हूँ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों जैसे कि हजरत हंजला ने ये कहा तो बीवी ने कहा यहाँ तन्हा छोड़ करके जा रहे हो, कल बरोज महशर नफ्सा नफ्सी के माहौल में जब शहीदों को जन्नत में जाने का हुक्म मिलेगा या मुजाहिदों को जन्नत में जाने का हुक्म मिलेगा तो वहाँ मुझे तन्हा न छोड़ना, मुझे तन्हा न छोड़ना, मुझे अपने साथ लेकर के जन्नत में जाना, ये वादा करो और वादा करके तुम जा सकते हो। जैसे ही वादा कर लिया गया, तारीख ये बताती है नबी की बारगाह में हाजिर हुए, हुक्म जिहाद हुआ और जैसे ही जिहाद के मैदान में पहुंचे, जंग के मैदान के अंदर आप काफिरों से लड़ते लड़ते न जाने कितने काफिरों को वासिले जहन्नम में किया और जिस्म पर मार भी झेले। यहाँ तक के सहाबी रसूल जो दीगर वहाँ मौजूद थे वो कहते हैं कि हमने हजरत हंजला के जिस्म पर तीर चलते हुए भी देखा, बर्छियां चलते हुए देखा और नेज़े चलते हुए भी देखा, हमने उनकी शहादत का मंजर भी देखा कि वो घोड़े से गिर रहे हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन या रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग खत्म हो चुकी है, इस्लाम तमाम पर गालिब आ चुका है, लेकिन हमने हजरत हंजला के लाशे मुबारक को पूरे मैदान में ढूंढ लिया, कहीं भी नजर नहीं आया। और कुछ देर के बाद मेरे आका ने फरमाया फला दूरी के ऊपर एक लाशे मुबारक पड़ा हुआ है, जाओ उसे लेकर के आओ। वो लाशा लाया गया जिसमें से पानी के कतरे टपक रहे थे। जैसे ही देखा मेरे आका की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंग के मैदान के अंदर कोई भी शहीद हो जाए, जो भी मुजाहिद शहीद हो जाए, उसे हुक्म है कि उसी को उसी जिस्म के साथ और उसी कब्रों के साथ उसे दफना कर दिया जाए और ये मुजाहिद के जिस्म से तो पानी के कतरे
ٹپک رہے ہیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تب میرے آقا نے فرمایا کیونکہ نبی وہ ہے جو دلوں کے راز جانتے ہیں، نبی وہ ہے جو گھر کے اندر بیٹھ کر کے تم کیا مشورہ کرو گے وہ نبی جانتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے کہ نبی جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ حضرت حنظلہ کی لاش مبارک ہے، اور سنو وہ جب جنگ کے میدان میں آئے تھے تب اپنے بیوی کے قریب تھے، اور اس وقت وہ قریب تھے اور غسل کی حاجت تھی، بغیر غسل کیے جنگ کے میدان میں آئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم ناپاک کو یہاں دفن ہونا پسند نہ کیا، اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں حضرت حنظلہ کی لاش مبارک کو زمین و آسمان کے درمیان لے جا کر کے جنت کے پانی سے غسل دو تاکہ میرا نبی اسے دفن کر دے، تاکہ میرا نبی اسے دفن کر دے۔ اور جیسے ہی دفن کیا گیا تب میرے نبی نے کہا یہ حنظلہ صرف آج سے ان کا نام کوئی زمانے میں حنظلہ نہ کہے، بلکہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہو اسی کو غسیل الملائکہ کے لقب سے پکارا جائے۔ تو تمام صحابہ نے ان کی تربت دہر کے قریب رہ کر کے کہا کہ حضرت حنظلہ صرف حنظلہ نہیں ہے بلکہ غسیل الملائکہ کا لقب نبی کی بارگاہ سے پا چکے ہیں۔ میرے دوستو وہ صحابی رسول جو فطرت رسول میں، جو محبت رسول میں اپنا سب کچھ قربان کر گئے، نیت درست ہو، سفر کام آسان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے شادی بیاہ کا ماحول ہو، چاہے کوئی بھی منظر ہو، لیکن ہمیں سنت مصطفیٰ کو اور پیروی مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جو حکم نبی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ان باتوں پر عمل کرو گے تو یقین مانو بروز مشرف کے ماحول میں میرا نبی ہمیں دیکھے گا تو ہم سے چہرہ نہیں پھیریں گے بلکہ خود کہیں گے یہ میرا امتی ہے۔ ایسے بن جاؤ، جب ایسے بن جاؤ کہ دنیا اور آخرت تمام کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صراط مستقیم